अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, एक खबर आई है कि स्विट्ज़रलैंड में रिसर्चर्स ने स्विट्ज़रलैंड में बैठ के हांगकांग में एंडोस्कोपी ऑपरेशन किया है 9,300 किलोमीटर दूर से ऑनलाइन। मतलब मेडिकल हिस्ट्री में ये इंकलाब होगा अगर ये चीज़ हो गई कि एक डॉक्टर अपने क्लिनिक से अपने घर से बैठ के किसी के भी घर पे ऑपरेशन कर सकता है। कि ये अभी टू अर्ली स्टेजेस पे है, लेकिन ऐसे मैंने 2-3 और केसेस पढ़े हैं कि कई किलोमीटर दूर से एक डॉक्टर एंडोस्कोपी कर रहा है या कोई ऑपरेशन कर रहा है। तो ये देखें, तरक्की तो दुनिया कर रही है, जितना ये लोग जीने के रास्ते ढूंढ रहे हैं इतना ज़्यादा मरने के रास्ते मिल रहे हैं, क्योंकि जंगें बढ़ गई हैं इनकी लालच की वजह से। पेंडेमिक और इस टाइप की चीज़ें, ग्लोबल हेल्थ कंप्रोमाइजिंग हो चुकी है। अजीज़ दोस्तों, ख़बरों की तरफ आते हैं। मंगल वाले दिन पाकिस्तान के पीओके के पपिट प्राइम मिनिस्टर ब्रिटिश पार्लियामेंट में आए थे। एक पाकिस्तान बैक्ड एमपी ने उनके लिए रूम बुक करा दिया था और उन्होंने वहाँ पे कश्मीर के हवाले से जो उनको बकवास करनी थी की। उसी दिन, मंगल वाले दिन, पूरे लंदन में एक डिस्प्ले ट्रक घूम रहा था जो कि कश्मीरी हिंदू जो कि यहाँ पे रह रहे हैं उन लोगों ने अरेंज किया था। और पूरे लंदन में जो पाकिस्तान बैक टेररिज्म है और जो कश्मीर के साथ हो रहा है वो उस डिस्प्ले ट्रक में मुख्तलिफ़ जगहों से गुज़रता रहा और उसमें चीज़ें दिखाते रहे। इसके अलावा वहाँ पे कश्मीरी हिंदुओं ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी किया था और काफ़ी उन्होंने दुनिया के सामने चीज़ें रखी। बात निकली है यूके की, तो कुछ यूके की ख़बरें आपके सामने रखूं कि यूके की जो क्राइम मिनिस्टर हैं, क्राइम जो, उनका पर्स एक पुलिस कॉन्फ्रेंस में चोरी हो गया। ये खबर है, अब आई डोंट नो, फाइनेंशियल टाइम्स में आई है। आपको याद होगा आज से 2 साल पहले लेस्टर में एक अटैक हुआ था हिंदुओं के ऊपर। 3-4 दिन तक चीज़ें चली थीं। उस अटैक की शुरुआत ये हुई थी कि मजीद फ्रीमैन ने सोशल मीडिया पे ये कहा था कि हिंदुओं ने अटैक किया। हालांकि हिंदू, कोई 200 के करीब हिंदू वहाँ पे सिर्फ एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे या एक प्रोसेशन निकाला था और उसमें वो जय श्री राम और ये सब कर रहे थे, वो जैसे सिंपल एक जुलूस निकालते हैं। और उसमें किसी पे ना अटैक हुआ था ना किसी के खिलाफ कोई बात हुई थी, कुछ भी ऐसा नहीं था। लेकिन मजीद फ्रीमैन ने सोशल मीडिया पे ऐसी अफवाह फैलाई कि हिंदुओं ने मुसलमानों की मस्जिदों पे हमला कर दिया है, मुसलमानों को मार रहे हैं, फलान ढुमकान। उस पे मुसलमान, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी, निकल पड़े थे और मजीद फ्रीमैन की बहकावे में आके उन्होंने हमले करने शुरू किए मंदिरों पे, हिंदुओं के घरों पे, और काफ़ी मसला रहा। अब केस जो चला था उसमें फ़ैसला हुआ है कि मजीद फ्रीमैन के ऊपर आरोप था नॉर्थम्पटन कोर्ट में कि इसने झूठी खबर फैलाई थी, अफवाह फैलाई थी, जिसकी वजह से अमन का मामला बहुत ख़राब हो गया था ब्रिटिश पुलिस के लिए। तो मजीद फ्रीमैन को अब कैद की सज़ा हुई है और अब 22 हफ्ते की जेल की सज़ा हुई है, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव है। और मैं समझता हूँ कि किसी भी मज़हब के लोग हों, किसी भी एथनिसिटी के लोग हों, कुछ भी हों, जो गलत करता है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इंसाइटिंग टू वायलेंस इज़ सच ए बिग क्राइम, और ये किसी भी सोसाइटी को तबाह करने के लिए छोटी सी चीज़ होती है। इसी तरह यूरोपियन इस्लामिक स्कॉलर तारिक रमज़ान को स्विट्ज़रलैंड में रेप के सिलसिले में कन्विक्शन हुई है। इस्लामिक स्कॉलर तारिक रमज़ान, जो कि इजिप्ट, मिस्र के ओरिजिन के हैं, उनको स्विस कोर्ट ने एक औरत के रेप, जिनीवा होटल में एक औरत के रेप के ऊपर आरोपी डिक्लेयर किया है। ये रेप 15 साल पहले हुआ था। इससे पहले को एक लोअर कोर्ट ने तारिक रमज़ान को बरी कर दिया था, लेकिन इस कोर्ट ने बरी के ऑर्डर ख़त्म करके वापस
ان کو ROP ڈکلیئر کیا ہے. عزیز دوستوں یہ ایک مسئلہ تو ہے نا اس قوم کے ساتھ. That 60% of the Muslims living in the Western world as minorities are on the welfare. I don't know what you call it here. I don't know what you call it here. In the Europe, in the UK they call it the dole. In America, we call it the welfare. So whatever they call it, it means that you rely upon the municipality, you rely upon the country, you rely upon the city to feed your children, to give you a house to live in. And that's why so many young men, they got so much time on their hands because they don't have to go to work, because their mothers and their daughters and their wives is on the welfare. Now, I know, some of the Muslims say, Sheikh, why are you going to be talking about this and non-Muslims is there? Well, so what? You taking the money from the non-Muslims. You got 1, 2, 3 wives that you making pregnant, and you got 3, 4, 5, 7 children, and you've been here for 10 years, and you're not supporting the wives, you're not supporting the children. You sitting someplace in the masjid making dhikr, or going in the street giving dawah, or you sitting in the club somewhere smoking hubbly bubbly, or you somewhere else watching Al Jazeera, and then you arguing among yourselves about, I'm Hanafi, I'm Hanbali, I'm this, I'm that. No, somebody who's strong enough should be holding you account for your misrepresentation of Islam. And somebody should be holding you account for exploiting the sisters. And somebody should be holding you account as a father for your irresponsibility towards your children. And if we Muslims were to really address the issue honestly, we could change our image overnight. But most of the brothers and sisters, or the brothers in particular, you hiding behind nostalgic identities. That means identities from the past. اب آپ اس UK میں رہ رہے ہیں, آپ یورپ میں رہ رہے ہیں, آپ یہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو یہ عزیز دوستوں ہے ایک مسئلہ. عزیز دوستوں ایک اور چیز میں یورپ کے حوالے سے کہوں کہ اسپین کے پرائم منسٹر پیدرو سانچیز نے کہا ہے کہ ہمیں ایک اور جنگ کی ضرورت نہیں ہے. چائنا کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے, کیونکہ امریکہ ایک طرف, چائنا ایک طرف, ایران ایک طرف, رشیا, ادھر مڈل ایسٹ میں معاملات خراب کیے ہوئے ہیں, یمن کے الگ مسئلے ہیں, غزہ کا الگ مسئلہ ہے, ہر طرف جنگوں میں پھنسایا ہوا ہے, اور جہاں خود پھنستا ہے وہاں پہ یورپ دم چھلا پیچھے ہوتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں اب چائنا کے حوالے سے ڈرامے نہیں کرو یار, چائنا کے حوالے سے ہم برداشت نہیں کر سکتے, ہم ٹالریٹ نہیں کر سکتے, اور ہم سسٹین نہیں کر سکتے ایک جنگ. ہمیں چائنا اور یورپین یونین کے بیچ میں بریجز بنانے ہوں گے. یورپین یونین کے لوگ ہیں نا اب امریکہ سے تھوڑا دور ہو رہے ہیں, خاص طور پہ کچھ کنٹریز ہیں جو کہ ایسٹ یورپ کے ہیں, اور جرمنی ہے, اٹلی ہے, اسپین ہے. اب ان کو تھوڑا ریزنمنٹ آ رہا ہے کہ امریکہ اپنے فائدے کے لیے ہمارا نقصان کر رہا ہے. عزیز دوستوں دبئی نے نیا ٹرین انٹروڈیوس کرائی ہے جو 2 گھنٹے کا سفر 40 منٹ میں پورا کر دے گی. عزیز دوستوں پچھلے دنوں میں نے دبئی کے حوالے سے, سعودی عرب, دبئی اور مڈل ایسٹ کے حوالے سے, لائف اسٹینڈرڈ کے حوالے سے ایک ویڈیو بنائی تھی, اور مجھے اس پہ کافی اچھا فیڈ بیک بھی آیا ہے. عزیز دوستوں دبئی کے جو رولرز ہیں نا وہ اپنی پبلک کی فیسلٹیز کے لیے کھل کے پالیسیز بناتے ہیں. ٹھیک ہے ان کے پاس پیسہ ہے, لیکن پیسہ ہو کے بھی اگر آپ کی نیت صحیح نہیں ہو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے.
پاکستان کے پاس بھی ایک زمانے میں بہت پیسہ تھا، لیکن ہم نے کبھی اپنی زندگی میں پاکستان میں بیسک سیوک فیسلٹیز ہائی اسٹینڈرڈ کی کبھی نہیں دیکھی۔ آج 60 سال عمر ہو گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ بچپن سے پاکستان میں پیدا ہی وہاں ہوئے، تو اس کے بعد کہیں بھی رہے ان سے کنیکشن تو پاکستان سے رہا ہے، اور پاکستان میں ہم نے کبھی اچھا ماحول دیکھا نہیں۔ عزیز دوستوں، غزہ کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ غزہ میں اب معاملات ایک طرف معاملات چل بھی رہے ہیں، جنگ والے معاملات، اور اسرائیل حملہ کر رہا ہے سامنے سے، وہ کبھی حملے کر دیتے ہیں، کبھی ویسٹ بینک سے حملے کر رہے ہیں، تو کبھی لیبنان سے حملے کر رہے ہیں، حزب اللہ کر رہی ہے، کبھی حماس کر رہی ہے، یہ دوسری طرف اسرائیل کی آرمی بھی فلسطینیوں کو پکڑ کے مار بھی رہی ہے، اور چیزیں ہو رہی ہیں، وہ سب اپنی جگہ کنٹینیو ہے۔ اب ایک وقت آ گیا ہے کہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ 1 سال ہونے کو آیا، اکتوبر لاسٹ ایئر اٹیک ہوا تھا حماس کی طرف سے اسرائیل کے اوپر، اور تب سے 1 سال ہونے کو آیا۔ اب اسرائیل بھی شاید اس کو اب وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کرے گی، اگر ہوسٹیجز کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو آج یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے، لیکن حماس نے ایک تو اٹیک کر کے 1000 سے زیادہ اسرائیلی مار دیے، اور پھر اس کے بعد ان کے ہوسٹیجز لے کے آج تک وہ ایگریمنٹ ہو نہیں رہا۔ ایک اور چیز جو اسرائیل کو کھٹک رہی ہے نا اس پورے ایشو میں، وہ ہے جو غزہ کا بارڈر ایریا ہے نا ایجپٹ کے ساتھ، وہ ایک مشکل بنا ہوا ہے۔ یہ 14 کلومیٹر کا لمبا اور 1 کلومیٹر چوڑا جو بارڈر اسٹرپ ہے، یہ بہت نقصان کرتا ہے۔ بنیامین نیتن یاہو نے کہا ہے کہ یہ اسمگلنگ روٹ ہے، یہاں سے حماس اور ایران، حماس ہے نا اس کو ایران کی طرف سے ہتھیار بھی سپلائی ہوتے ہیں، جس سے کہ یہ انہوں نے 7 اکتوبر 2023 کو جو اٹیک کیا تھا وہ ایران کی طرف سے اسی راستے سے غزہ میں پہنچے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اب ہمیں اس راستے کو بڑا خطرے، مطلب کڑی نگرانی رکھنی ہوگی، اور اسی وجہ سے ہم اس راستے کا مسئلہ حل ہو جائے تو ایگریمنٹ کے ہم کافی قریب پہنچ جائیں گے۔ عزیز دوستوں، باقی امریکہ میں الیکشنز کی تیاری ہیں، اب 2 مہینے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی وکٹری کافی ضروری ہے۔ کئی چیزیں دنیا میں اس حد تک بگڑ چکی ہیں کہ اگر اسی پورے سسٹم کو رن کرنے کا موقع دیا، کہ آفٹر آل اس پوری دنیا میں جتنے ایشوز ہیں اس کو لیڈ تو امریکہ ہی کر رہا ہے نا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کہیں بھی ہو، امریکہ ہر معاملے میں ہے اس دنیا کے۔ تو اگر یہی رولنگ اولیگارکی ایلیٹ پوری رن کرتی رہے گی اور یہی پالیسیاں چلتی رہیں، تو دنیا اگلے 4 سال جو کہ امریکن پریسیڈنٹ کے ہوں گے اس میں تباہی کی طرف اور جائے گی، اور بہت معاملات بگڑیں گے۔ تو تھوڑا ان خرابیوں کو، ہم نہیں کہتے دنیا میں سب ٹھیک ہو جائے گا، ٹرمپ کے آنے سے کیا ہوگا، 4 سال ہیں اس کے پاس، 4 سال میں کیا کچھ کر لے گا، لیکن کچھ چیزیں جو بہت زیادہ بگڑ گئی ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی، کچھ جنگیں کم ہو جائیں گی، کچھ معاملات شاید بہتر ہوں، اور فریڈم آف اسپیچ ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں بہت اچھی رہتی ہے، یہ ہم نے ایک چیز نوٹ کی ہے۔ ایلن مسک نے بھی کہا ہے کہ فریڈم آف اسپیچ کو زندہ رکھنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ ابھی 2nd پریسیڈنشیل ڈیبیٹ ہوئی تھی کمالا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بیچ میں، اس میں کچھ جانبداری نظر آئی کہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یو ایس پریسیڈنشیل الیکشن میں آن دا اسپاٹ فیکٹ چیک ہوتا ہے۔ فیکٹ چیک سے مراد یہ ہے کہ ایک سپوز کوئی چیز ڈونلڈ ٹرمپ نے کہی ہے کہ فلاں دیکھو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے فلاں چیز غلط کی تھی، اب وہ شاید جھوٹ بول رہے، تو وہ اسی وقت پھر ماڈریٹر جو 2 ہیں نا وہ فیکٹ چیک کر کے کہتے ہیں نہیں آپ نے یہ بات غلط کی ہے۔ تو ایسے کئی موقعوں پہ ماڈریٹرز نے اس کا مطلب فیکٹ چیک کا وہ کیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے 5 بار روکا۔ ڈونلڈ ٹرمپ جب بول رہے تھے تو 5 بار ان کو کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، کملا ہیرس کو 1 بار بھی نہیں کہا۔ تو یہ ہے کہ جانبداری نظر آتی ہے یو ایس الیکشن میں، کافی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ جانبداری سے کام چلایا جا رہا ہے، لیکن بہرحال پھر بھی اگر ڈونلڈ ٹرمپ جیت گئے تو
چیزیں دنیا کے لیے بہتر ہوں گی. عزیز دوستوں, تھینک یو ویری مچ فار آل یور سپورٹ. کائنڈلی کیپ سپورٹنگ.